لنچ کے بعد عامر اسلم رحمانی کی کوٹھی پہ پہنچ گیا تھا۔ فریدہ نے اسے 2 بجے آنے کا کہا تھا، اس وقت 2 بجنے ہی والے تھے۔ پورچ میں گاڑی روک کر وہ اترا اور اندر آ گیا۔ فریدہ نے ڈرائنگ روم سے باہر اس کا استقبال کیا۔ اسے دیکھ کر عامر چونکا۔ وہ کافی تیار سی لگ رہی تھی، ہونٹوں پہ ایک دل آویز مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک اسٹائلش سی شارٹ کرتی اور پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اس تنگ سے لباس میں اس کا دل فریب بدن پھنسا ہوا سا تھا۔ بال جوڑے کی شکل میں پشت پر تھے۔ عامر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں عامر صاحب، اس نے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتے ہوئے کہا اور ذرا سا مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، میں آ گیا ہوں۔ امید ہے تم نے میرا کام کر دیا ہوگا۔ میں اسلم کے آفس گئی وہ اور کافی مشکل ہوئی مجھے اس کے لاکر سے وہ ڈاکومنٹس نکالتے ہوئے۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو میری ٹانگیں توڑ دیتا۔ فریدہ نے منہ بنا کر کہا تو عامر مطمئن سا ہوا۔ نہیں، رحمانی اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ ان ٹانگوں کو توڑ دے۔ عامر نے پاجامے کی چستی سے جھانکتی اس کی سڈرول ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فریدہ ہنسی۔ نہیں، یہ مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ وہ دونوں صوفے پہ آ بیٹھے تھے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ ٹکا کر بیٹھی تھی اور اس کے جسم کے نشیب و فراز واضح ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں تم اپنے کون سے تجربے کی وجہ سے ایسا بول رہی ہو، کس نے تکلیف دی ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ بھی ذرا سا معنی خیز ہوا۔ بہت شریر ہیں آپ، وہ جھینپی۔ ہاں وہ تو میں ہوں۔ خیر تم مجھے میرے ڈاکومنٹس دے دو تاکہ میں جاؤں۔ کیا جلدی ہے آپ کو جانے کی؟ وہ بولی اور صوفے پہ پہلو بدلا۔ ڈاکومنٹس بیڈ روم میں پڑے ہیں تو جا کے لے آؤ۔ آپ بھی چلو میرے ساتھ۔ کیوں؟ اکیلے نہیں جا سکتی تم؟ عامر نے اسے گھورا۔ اس لمحے اسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ جیب میں ڈال دیا۔ فریدہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھیں، وہ آگے کو جھک کر بولی۔ یہ سہیل کون ہے؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالے پوچھا۔ وہ چھوڑیں آپ اس کو، آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ اور تم لوگ ایک ساتھ کب سے ہو؟ میں تمہیں اس کے ساتھ کمرے میں ایک بستر پہ دیکھ چکا ہوں، اس لیے اب مجھ سے نہ چھپاؤ۔ کیا دیکھا تھا آپ نے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ عامر نے لب بھینچے۔ وہ بستر پر دروازے کی مخالف سمت کروٹ لیے سہیل سے گتھم گتھا تھی۔ تب وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کے ڈائی کیے گئے بھورے رنگ کے بال اس کی عریاں کمر کو جزوی طور پر ڈھانپے ہوئے تھے۔ عامر کی سانس ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ جو بھی تم لوگ کر رہے تھے میں ساری باتیں دیکھ کے گیا تھا، اس لیے بتاؤ اب کہ وہ کون ہے؟ عامر نے کہا۔ اس سے یہ بات نکلوانی بہت ضروری تھی۔ وہ جو کوئی بھی ہے، لیکن آپ اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں پوچھتا، تم میرے ڈاکومنٹس لے آؤ۔ عامر نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بیڈ روم میں پڑے ہیں، چلیں انہیں لاتے ہیں۔ فریدہ اس پہ مسکراہٹ کی بجلیاں گراتے ہوئے بولی اور اٹھ کر اس کی طرف آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر کھینچا۔ عامر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھا۔ وہ بے حد دلکش چال چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ تنگ لباس میں اس کی کمر بل کھا رہی تھی اور سڈول کولے مستی سے تر رہے تھے۔ یہاں ہیں آپ کے ڈاکومنٹس۔ وہ بیڈ ٹیبل کے پاس رک کر جھکی اور دراز کھول کر اس کے کاغذات نکال کر لہرائے۔ عامر نے انہیں تھامنا چاہا مگر اس نے انہیں جھٹ سے اپنی کمر کے پیچھے چھپا لیا۔ عامر نے اسے گھورا۔ لے لو۔
اگر لے سکتے ہو تو وہ دونوں ہاتھ پیچھے کیے سینہ تان کر بولی۔ اس کی صحت مند چھاتیاں کرتی کے اندر تن گئی اور ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ عامر اس کے ساتھ آ لگا، اس کا بھرپور سینہ عامر کے بدن میں دبنے لگا اور عامر کے ہاتھ اس کی کمر پر جم گئے جہاں وہ دونوں ہاتھوں میں ڈاکومنٹس تھامے ہوئے تھی۔ اس کی جوانی کا لمس پھر سے عامر کے حواس پہ چھانے لگا اور اس کے بدن کی خوشبو عامر کے اندر ریحان برپا کر رہی تھی۔ وہ کھینچ کر اسے بیڈ کی طرف لایا اور ہلکا سا دھکا دے کر اسے چت لٹا دیا اور اس کے منہ زور بدن پہ چھا گیا۔ اس کے تپتے ہونٹوں سے رس چرانے لگا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک لمحے کے لیے کسمسائی، پھر ہکا سا کرائی۔ عامر نے اس کے لبوں کو سختی سے بھینچا تھا۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے؟ عامر بولا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ بہکی بہکی سانسوں کے درمیان بولی۔ سہیل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بھی حسن کی طرح میرا ایک پروانہ ہے جس سے میری راتیں آباد رہتی ہیں۔ وہ لمبی سانس لیتے ہوئے بولی اور اپنے نیموں والب عامر کی طرف اٹھائے۔ کتنے سال سے تم اس کے ساتھ ہو؟ عامر نے اس کے لبوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے، مگر تم اس وقت یہ باتیں جاننے دو۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بولی اور اسے پھر خود میں بھینچنا چاہا۔ عامر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا اور ریکارڈنگ کا بٹن آف کر دیا اور اس کے اوپر سے اٹھ آیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بیڈ پہ ایک طرف رکھے اپنے ڈاکومنٹس اٹھائے۔ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا اور فریدہ کو دیکھا جو بستر پر چت لیٹی سی مایوسی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے لیٹنے سے اس کا بھرپور سینہ فلیٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں چراتا ضبط کرتا ہوا باہر آ گیا۔ عامر حسن کو ٹیرس پہ بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ وہاں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور چپس کھا رہا تھا جو فریحہ نے بنائے تھے۔ وہ اس کے قریب پڑی کرسی پہ آ بیٹھا۔ تمہارے لیے میرے پاس کچھ ہے، اس نے حسن کو مخاطب کیا۔ عامر نے جیب سے ایک میموری کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ یہ لو، اس میں ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے، اسے سنو۔ حسن نے جانچتی ہوئی نظروں سے کارڈ لے لیا۔ کیا ہے اس میں؟ اس میں میرے اس دعوے کا ثبوت ہے جو میں نے کل کیا تھا اور تم نے اس کا یقین نہیں کیا، عامر نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ حسن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم پھر وہی فضول موضوع لے کر بیٹھ گئے ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، بہتر ہوگا تم پہلے یہ آڈیو سن لو۔ حسن چند لمحے اسے ہونٹ بھینچے دیکھتا رہا، پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اس کا فون اندر تھا۔ عامر سکون سے وہاں بیٹھا نیلے آسمان تلے سورج کو مغرب کی آغوش میں ڈوبتے دیکھتا رہا۔ وہ اپنا قضیہ نمٹا آیا تھا۔ ڈاکومنٹس اس کے پاس تھے، جو رقم باقی تھی وہ بعد میں رحمانی کو بھیج دیتا۔ وہ فریدہ کی آواز ریکارڈ کر آیا تھا۔ اس نے عامر کی غربت میں بہک کر سہیل کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ آڈیو اس نے عامر کو دے دی۔ ہو سکتا ہے وہ سنبھل جات اور فریحہ کی زندگی میں آسودگی کے پھول کھل اٹھتے۔ اس کی شربتی آنکھوں میں پھیلے اداسیوں کے سائے دھندلا جاتے۔ فریحہ کے لیے اتنا تو وہ کر سکتا تھا۔ فریحہ کا سوچ کر اس کے دل سے ہو سی اٹھی۔ چند لمحے بعد حسن اندر سے تلملایا ہوا سا باہر آیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے عامر کے قریب جھک کر ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا اور گھرایا۔ ٹیبل پر پڑے برتن لرزے۔ لگتا ہے تم نے آڈیو سن لی ہے، عامر بولا اور اس کے لال بھبکا چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ ناممکن ہے عامر، فریدہ ایسی نہیں ہو سکتی۔
تم نے کوئی سازش کی ہے۔ غصے کی زیادتی سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ میں نے کوئی سازش نہیں کی، اس کی آواز تم نے بخوبی پہچان لی ہوگی۔ میں صبح اس کے گھر گیا تھا، تم فریدہ سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ عامر کو لگا حسن اپنے بال نوچنے لگا ہے۔ وہ چند لمحے اسے خشونت سے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد گاڑی سٹارٹ ہونے اور باہر نکلنے کی آواز آئی۔ فریحہ گھبرائی ہوئی سی ٹیرس پہ آئی۔ عامر، حسن کو کیا ہوا؟ وہ بہت غصے میں باہر گئے ہیں۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا فریحہ، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے دلاسا دینے لگا، مگر وہ اس وقت کہاں گئے ہیں؟ وہ پھر بھی پریشان سی کھڑی رہی۔ اسے ایک کام یاد آ گیا تھا، میں نے کہا نا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تیقن سے کہا۔ فریحہ پھیکا سا مسکرائی اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ حسن رات تک واپس نہ آیا۔ فریحہ پریشان ہوتی رہی، اس کا فون بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ عامر اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا، اسے دلاسا دیتا رہا۔ دونوں نے تھوڑا سا ڈنر کیا اور مسلسل ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے۔ فریحہ کی پریشانی دیکھ کر عامر کا دل ادموا ہوا جا رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا اور پھر اچانک سے فریحہ بول اٹھتی، پتہ نہیں کہاں رہ گئے حسن؟ تب عامر اپنے دل پہ صبر کی سل رکھ کر اسے دلاسا دیتا اور اس کی توجہ بھٹکا دیتا۔ وہ وہیں اس کے قریب صوفے پہ بیٹھ کر اونگنے لگی۔ تب عامر نے اسے سونے کے لیے بیڈ روم میں بھیج دیا، مگر خود ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا۔ رات گئے حسن کی گاڑی اندر آئی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اندر آیا۔ عامر نے دیکھا اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور کپڑے سلوٹ زدہ تھے۔ عامر کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے کھٹکا، پھر بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ عامر کسل مندی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر ڈھہ سا گیا۔ آج کی رات نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی کنپٹیوں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور دل سینے کی خندق میں جیسے ڈوب رہا تھا۔ درد و دیوار سے افسردگی کی پوشاک پہنے نظر آئے تھے۔ آج وہ الگ کمرے میں تھا اور وہ اپنے شوہر کے پہلو میں تھی۔ اسے نیند میں دیکھنا اسے دنیا کا سب سے خوبصورت منظر لگنے لگا تھا، لیکن آج وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے تکیے پہ سر پٹکا اور کنپٹیوں کو انگلیوں کی پوروں سے دبایا۔ اسے کل صبح واپس چلے جانا تھا۔ اس نے فلائٹ میں ٹکٹ بک کرا لیا تھا۔ نہ جانے وہ کس وقت سویا یا نہ سویا بھی نہ، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں سر کے ہوئے پردوں سے اندر جھانکنے لگی۔ وہ کسل مندی سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کا سر من بھر کا ہو رہا تھا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ بہت دیر شاور کھول کر اس کے نیچے ساکت کھڑا رہا۔ اس کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر نکل آیا۔ فریحہ کچن میں تھی اور کچھ گنگنا رہی تھی۔ اس کی آواز میں کھنک تھی اور کوئلوں جیسا سوز تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اس کا روشن چہرہ چمکا اور ہونٹوں تلے شفاف دانت جلملائے۔ خوشی اس کے انگ انگ سے ہوئی تھی۔ شاید حسن نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور کل کی رات ان کی تجدید تعلق کی رات تھی۔ انہی لمحوں میں حسن اپنے روم کا دروازہ کھول کر کچن میں آ گیا۔ اس کے بال گیلے تھے، ہونٹ مسکراہٹ لیے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر فریحہ ذرا سی سرخ ہوئی۔ اس کا چہرہ بیتی رات کا فسانہ بیان کرنے لگا۔ حسن عامر کے قریب آ کر اس سے لپٹ گیا۔ شکریہ عامر، شکریہ۔ عامر نے اس کی ہلکی سی سرگوشی سنی تھی۔ عامر نے بے دلی سے سر ہلا دیا۔ دل محبت کا نوحہ پڑھنا چاہتا تھا، وہیں کھڑے کھڑے خاک ہونا چاہتا تھا۔ اذیت کا احساس بے حد شدید تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو اس زور سے کاٹا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔
وہ خوش تھی اور یہی وہ چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے وہ خود کو کیوں نہ قربان کر دیتا۔ حسن نے اس کی سرخ آنکھوں کی بابت سوال کیا تھا، جسے اس نے ان سنا کر دیا۔ ان تینوں نے ناشتہ ساتھ کیا، پھر عامر اندر سے اپنا بیگ اٹھا لایا جسے اس نے پیک کر دیا تھا۔ جانے کا وقت آ گیا۔ حسن اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے جانا چاہتا تھا۔ وہ پورچ میں کھڑی گاڑی کے قریب آگے حسن نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ ذرا ہی دور کھڑی تھی۔ عامر نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ کے سوٹ میں اس کا اجلا سراپا دمک رہا تھا اور چہرے پہ شفق کی سرخی اور نکھار تھا۔ عامر کی نگاہوں نے اس کے چہرے کو بے تحاشا چوما اور الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔ ہونٹ خدا حافظ کہنے کے لیے کپ کپائے تھے۔ اس نے بھی ہاتھ ہلایا۔ وہ بیگ پچھلی سیٹ پہ رکھ کے آگے بیٹھ گیا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔